سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ حاجرہ پاک دیتے میرے مالک دا فضل، چونکہ سارے فیصلے یہ میرے مولا کول نے، کدے کول نے بولو؟ میرے مولا کول۔ بیادی الملک دی پاور کسی اور کول نہیں، کائنات دے رب کول۔ حضرات تمام ارے کائنات دا جڑا سسٹم میں رب نے اپنے دستے قدرت چ رکھیا ہے۔ سلطانی صاحب چشتیوں، نقشبندیوں، مجدیوں، قادریوں، سہروردیوں، پھر کی ہویا ہے؟ ان میرے مالک دا اگلا کرم دیکھو، جس مولا نے اجاز صاحب پہلا حضرت سارا نو اولاد نہیں نہ عطا فرمائی، حضرات تے ہون کی ہویا ہے؟ حضرت اسماعیل دی ولادت تو بعد مفسر لکھتے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی پہلی یادی حضرت سارا آپ گھر دے دروازے دی دہلیز تے بیٹھیاں نے، کتھے بیٹھیاں نے بولو؟ دہلیز تے۔ ایک قرآن دی تفاسیر دا خلاص ہے اور قرآن کریم دے اندر متعدد مقامات تے ادا ذکر ہے، میں سمری بیان کر رہے ہیں۔ نبی دی بیوی سارا اپنے گھر دی دہلیز تے تے تن پتہ ہے جڑیاں اللہ دی کامل ولیاں بیبیاں گزریاں نے انہاں دی دہلیزاں دی بھی بڑی برکت، حضرات بڑی برکت۔ حضرات توجہ، ہنالک دعا زکریا ربا، ہنالک یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ہے کلام خدا، لیکن پتہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ عیسیٰ روح اللہ کی امی مریم کی دہلیز کی طرف، اور اشارہ کرنے والا کون ہے؟ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا رب، رب العالمین نے اشارہ کرتے کہا لوگوں زکریا نے مریم کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر ہم سے بیٹا مانگا۔ حضرات توجہ چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے وقت کا اگرچہ نبی ہو، ارے وہ ولی کاملہ کی دہلیز کا سہارا لے کر اللہ سے اولاد مانگے تو رب کو وہ ماحول، وہ منظر اتنا پسند آ جاتا ہے کہ رب اس کا ذکر پھر فرش میں بھی کرواتا ہے۔ تو عرض کر رہے آسان کچھ خواتین انج دیاں آئیاں نے عالم اسلام دے اندر، انج دیاں پاک دامن بیبیاں آئیاں نے، انج دیاں، چونکہ سنالے بھی میسیج دینا ہے کہ اسلام دے اندر شرم و حیا دی پیکرہ خواتین دا بڑا مقام ہے۔ بولو بڑا، بولیے بڑا۔ اے حضرات اپنا جسم، اپنی آزاد، ارے اپنی مرضی، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں جو دین حسین ابن علی کربلا میں بچا گئے۔ حضرات شمع رسالت کے پروانوں میرا سلام ہے ان ارے پردے دار بیٹیوں کو، ان پردے دار ماں کو جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کے اکرام صاحب اگے آ جاؤ، تسی کٹھے انج پہندے ہو پھر سر تے سارے ہاتھ رکھ لیندے ہو، میں صدقے جاؤں ایک کھول کے کہہ دوں سبحان اللہ۔ ان ذرا توجہ کرنی، چودھری روب صاحب اور بڑے بڑے محبت والے لوگ بیٹھے ہو، دوستانی گرامی قدر شمع رسالت پروانوں ہے سارے دی توجہ۔ حضرات اباب وقار سیدہ مریم اے نبی دی امی نے، ہائے ہائے آپ دے گھر مبارک دی دہلیز تے کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے پتہ پتر کیوں منگیا ہے؟ آپ نے ایک منظر ویکھیا سی کہ مریم دی کٹیا بے موسم پھل، تو بولے کوئی نہیں تسی یاد ہو، بے موسم پھل، بے موسم پھل۔ حضرات پھر حضرت زکریا دے ذہن چایا اے مریم عام خاتون نہیں، اے تے کو اللہ دی بڑی پیاری بندی ہے۔ حضرت زکریا آپ دی فکر، آپ دی سوچ، اوے اپنے مقدر تے ناز کرے یا کر سخی سلطان العارفین دی دہلیز پہ جا کر، بابا فرید الدین گنج شکر کی دہلیز پہ جا کر، علی حنویری کی دہلیز پہ جا کر، مہر علی کی دہلیز پہ جا کر، ارے رب سے مانگنے والوں اپنے عقیدے پہ ناز کیا کرو۔ تم نہ بدعت کا ارتکاب کرتے ہو نہ شرک کا ارتکاب کرتے ہو، تم نبیوں کی فکر پہ عمل۔
حضرت زکریا علیہ السلام دیکھو نا اے دسو نبی تو کسے دی سوچ آلہ ہو سکتی اور بولو نا جمال میرا پتر انج میرے ذرا کنولڈ ہونا ہے نبی دی سوچ تو کسے دی آلہ سوچ ہو سکتی اور بولو سارے ارے نبی دی فکر تو کسے دی آلہ فکر نہیں ہو سکتی نبی دی ارے سوچ تو کسے دی آلہ سوچ نہیں ہو سکتی نبی دی عقیدے تو کسے دا آلہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہونا لکھا تاغا وچا ربا وہی پہ کھڑے ہو کر ارے زکریا میں مریم علیہ السلام کی گھر کے دروازے کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر اللہ سے بیٹا مانگ کر اولاد مانگ کر دنیا کو بتا دیا سن لو مانگنا خدا سے لیکن کسی ولی کاملہ یا ولی کامل کے دامن کا سہارا اے میرا مضمون نہیں صرف میں عرض کر رہے ایسا کچھ خواتین انجدیاں آئیاں نے جنہ دا بڑا مقام جنہ دا اللہ دی نظر چ بڑی ارے عزت تے بڑی شان تے بڑا رتبہ ملک کیسے صاحب انہاں وچ دوستان گرامی قدر سیدہ مریم علیہ السلام بھی شامل نے اور میں بات اگے بڑھان لگا حضرت سارا گھر دے دروازے دی دہلیز دی سمجھ آئی جن سمجھ آئی کھل کیا کو سبحان اللہ ہن آپ دہلیز تے بیٹھیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اتھے موجود نے تے کنے فرشتے آئے چار بولی کنے آئے سارے بولو کنے آئے ایک قرآن کریم دی شمری آؤ میرے مسلمان بھائیو چار فرشتے آئے نے انہوں نے آ کے گفتگو کی تیئے انہوں نے حضرت سارا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے پتا کہ اللہ دی نبی نو آنے نے تو آٹے ہاں ایک اور بیٹا آن والا ہے انہیں ذرا جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ اب آبے جی وقار تو آٹے ہاں ایک اور بیٹا آن والا ہے اتھے تے تین فرشتے چار فرشتے نے نا ارے دوسرے پاسے غور کرو جبریل جڑا فرشتیاں دا سردار ہے جڑا نوری ملائکہ دا امام ہے جڑا بیت المعمور دا خطیب لوگو انہیں آ کے حضرت مریم علیہ السلام نو پتہ کی کہ ہے انہیں آ کے کیا لی آہب لکی غلام من زکیہ نی مریم میں تیروں نیک بیٹا دینا آیا اے چھوڑ تو سانزین آدھا رکھنا ہے ارے میں قرآن آپ دی بارگاہ پیش کر رہے ہیں جبریل نے سیدہ مریم علیہ السلام نو کی کہ میں تو نیک بیٹا دینا آیا لی آہب لکی غلام من زکیہ میں تو نیک بیٹا دینا آیا لوگو حسین دے نامی دا کلمہ پڑھا والے ہو ارے جبریل نے کیا سیدہ مریم نو کیا میں تو ایک بیٹا دینا آیا اور چار فرشتے حضرت سارا نو آن دینے نی سارا تو آٹے ہاں اولاد پیدا ہوئے گی ارے شہزادہ آئے گا ایدہ مطلب ہے ماں دے ریم دے اندر جو کچھ ہوندہ ہے او دی خبر فرشتیاں ہوئی آیا ذرا پوائنٹ والا غور کرنا ہے میں عقیدے دی وضاحت کرنے لگا ماں اوہ لوگوں یہ رزلٹ کلیئر ہو گیا کلونی والے ہو اگر جبریل کو پتہ نہ ہوتا ارے ماں کے رحم میں کیا ہوتا ہے ارے بیٹا ہے یا بیٹی مذکر ہے یا مؤنث مرد ہے یا عورت لوگوں جبریل آ کر سیدہ مریم سے یہ نہ کہتے لی اہب لکی غلام زکیہ لوگو ارے جبریل نے آ کر یہ کہہ کر غلام زکیہ یہ قرآن کے لفظ ہیں اللہ نے قرآن کے اندر ان کا تذکرہ کیا اور سر کو دبا لو ارے رزلٹ کیا نکلا میں کلام خدا کا سہارا لے کر ارے قرآن کا سہارا لے کر کائنات کے مومنوں تمہارا عقیدہ واضح کرنے لگا ہوں حضرات ارے جبریل کو پتا تھا مریم کے بطن میں مریم کا بیٹا ہے بیٹی نہیں ہے بیٹا ہے بیٹی نہیں ہے حضرات ارے ادھر جبریل نے ارے نیک بیٹا دینے کا اعلان کیا ادھر فرشتے ہیں ارے آ کر کیا کہتے ہیں اے ابراہیم حضرت سارا کے ہاں ارے ان کے بطن سے اللہ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا اب میں رزلٹ دینے لگا ہوں
कॉलोनी वालों, अरे फरिश्तों ने एडवांस खबर दी, फरिश्तों को भी पता है सारा के बदन से बेटा आएगा। अरे जबरील को भी इल्म था मरियम के बदन से बेटा आएगा। आज अब मुझे इतना कहने दो, अगर इन फरिश्तों के इल्म का ये आलम है, उनका आलम क्या होगा जिनकी तलियों को जबरील ने चूमा। नहीं नहीं, आपने मजा नहीं दिया। हज़रात मेरे आका नाल प्यार करने वालों, अरे जरा जुमले की तरफ गौर करो। मेरी सारी जिंदगी गुजर गई अहले ईमान का अकीदा पढ़ते। अरे मजमून मेरा जो भी हो, मैं अहले ईमान की फिक्र, अहले ईमान का अकीदा पढ़ता हूँ। जवान मैंने कुरान से अरे दो मकाम से रेफरेंस दिया है, बुखारी और मुस्लिम का हवाला नहीं, अरे तिरमिज़ी इब्ने माजा का हवाला नहीं, ये कुरान है। मेरे कुरान क्या कहता है, जिब्रील और मलाइका को अल्लाह ने इल्म दिया था माँ के रहम में बेटा है या बेटी है। लोगों, अगर मलाइका का ये आलम है तो जिसके दिल पे कुरान नाज़िल हुआ उस मुस्तफा का आलम क्या हो। कमाल माहौल। इसीलिए हम कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह अज़मते मुस्तफा की किसे हद मिले। हाय हाय छुन झूम के पढ़ना, ये वो दरिया है जिसका किनारा, जो गूंज पैदा हो जाए मिल के पढ़ना, ये वो दरिया है जिसका किनारा। आओ मेरे मुसलमान भाइयों, चूंकि मैं दास्तान हजरत इब्राहिम दे खानदान आप दी बयान करनी है, नाल मैं कीता टच करदा जा रहा हूं। किबला गौर करना, जो फरिश्तियां ने ना किया ऐ इब्राहिम सारा दे बदन विच अल्लाह ने तो एक और पुत्र देना है। उन्हें गुफ्तगू नबी दी बीवी भी सुन रही ने। हजरत सारा ने ओ जदू एक गुफ्तगू मलाइका दी सुनी है, नबी दी बीवी हजरत खलीलुल्लाह दी घर वाली इब्राहिम दी अहलिया हैरान हो के आनिया ने, मैं भी बूढ़ी हाँ, मेरे खामद भी बूढ़े ने, मैं भी ज़ईफ हाँ, मेरा खामद भी ज़ईफ है। अरे असी इस उम्र दे महले दे अंदर हाँ, साडे हाँ औलाद आना ये मुमकिन नहीं। ओ कायनात वालों, जब हजरत सारा ने कहा मैं भी बूढ़ी, मेरा शौहर भी बूढ़ा, लोगों तवज्जो करना, आपने कहा ये मुमकिन नहीं, चूंकि अब उम्र हमारी औलाद जन्म देने की नहीं। जब इतनी बात नबी की बीवी ने की, वो फरिश्ते बोल पड़े, वो मलाइका बोल कर इब्राहिम से कहते हैं अपनी आलिया को कह दो ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का फैसला है। बाजू उठा कर कहो सुभान अल्लाह, जरा झूम जाया करे, अल्लाह की कुदरत पे खुश हुआ करे। अरे अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह ने तेरी मेरी आंखों को कितना हसीन बनाया, इन आंखों के ऊपर अल्लाह ने ये कितने खूबसूरत बाल बनाए, तेरी मेरी पेशानी को अल्लाह ने कितना हसीन बनाया, तेरे मेरे नाक को अल्लाह ने कितना मुतवाज़न बनाया, तेरी मेरी गर्दन अगर इससे बड़ी होती फिर क्या पोजीशन होती। कभी गौर किया कर, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। ओ लोगों, हम गफलत का शिकार क्यों हो गए? हमने कभी अल्लाह की कुदरतों में गौर व फिक्र न किया। हमारी आंखें उठती हैं, अरे किसी फिल्म में अरे तहरीर की तरफ चली जाती हैं, हम पढ़ते हैं अरे नावल डाइजेस्ट पढ़ते हैं। मेरी मिल्लत के जवानों, छोड़ो नावलों को, छोड़ो डाइजेस्टों को, अरे छोड़ दे सोशल मीडिया की फजूल एक्टिविटी को। अगर जिंदगी में इनकलाब लाना चाहता है, या कुरान को आगे रखा कर या नबी के फरमान को आगे रखा।
حضرات توجہ میرے نبی نال پیار کرن والے اونا فرشتیاں نے کیا اے اللہ دا حکم ہے کدا حکم ہے بولو اللہ دا پھر رب دا حکم ارے ان غالب آیا حضرت سارا دی گود وچ اسحاق تشریف لے کے کون آئے نے حضرت اسحاق آئے نے اللہ اکبر حضرت اسحاق سب کہہ دو علیہ السلام سب کہہ دو علیہ السلام اوہ لوگو ان ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے نے ایک بیٹا حاجرہ وچوں ہے دوسرا حضرت سارہ وچوں ہے ارے جیڑا لختے جگر جیڑا جگر دا ٹکڑا حاجرہ دے بدن وچوں ہے انہاں دا نام اسماعیل ہے اوہ جیڑا بیٹا سارہ دے بدن میں چوئے دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام بازو چاہ کے آکھو سبحان اللہ اے تے انہاں نو پوچھو نا جنہاں کول اولاداں نے ارے پاکستان دے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ نے جڑے پتراں تو محروم نے میں جاننا جدوں بھی جاننا لوگ رو کے آندے نے ترا پیچھے اتنے سال ہو گئے شادی ہویاں ساڈے کول اولاد نہیں دعا کرو اللہ سانو نیک اولاد عطا فرمائے اے میں پتہ جملہ کیوں پیا بولنا لوگوں کچھ لوگاں نو اولاد دی قدر نہیں اولاد دی قدر کرے کر میں اکثر آنا ہونا اولاد و نعمت جڑی نبیان نے اللہ کل منگے لئے اللہ کو رب العالمین کو منگے لئیے اور شرگودہ والے ہو میرے آقا نال پیار کرن والے ہو ابراہیم علیہ السلام دے ارے ہون کنے بیٹے نے بولو سارے بولو کنے بیٹے نے دو بیٹے نے اب میں نے آگے بھی جا کر یہ قرآن ارے اس کی آیت پڑھوں گا لیکن یہاں پر میں اصول برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں جب اللہ نے ابراہیم کو ارے اسماعیل دیا اسحاق دیا خلیل اللہ نے کیا ہمارے ہاں تو بیٹے پیدا ہوں ارے اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے وہ کنجروں کو نچاتے ہیں وہ خسروں کو بلاتے ہیں ارے وہ شراب کی محفلیں چلاتے ہیں وہ ظالم ہیں وہ بد نصیب ہیں اور نبی کی فکر کو دیکھو ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹے دیے اللہ کے خلیل نے کیا ابراہیم نے کیا قانونی والوں فوراً خلیل کے گورے گورے ہاتھ اٹھے اپنے لبوں کو حرکت میں لا کر ابراہیم پتہ کیا ترانہ پڑھنے لگے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق نہیں اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ اب ترجمہ سنو میں نے رات بھی کہا کل دن کو میرے دو خطاب تھے بہت بڑے مجمع تھے میں ہر مجمع میں یہ رو کر کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے تقریریں کان کے چسکے کے لیے نہ سنا کرو ہاتھ باندھ کر کہوں گا بڑی زندگی گزر گئی ہم نے چسکوں میں یہ زندگی تباہ و برباد کر دی اور ختم نبوت کے پہرے داروں جب قرآن سنو تارے ختم نبوت کا فرمان سنو اس نیت سے سنا کرو کہ زندگی میں انقلاب آ جائے زندگی میں تبدیلی آ جائے ارے ساری زندگی کے انداز بدل جائے لوگوں میں کہاں سے ہمت لاؤں ابراہیم کیا کہتے ہیں اللہ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں سامنے اسماعیل ارے حضرت اسحاق ہیں اپنے بیٹوں کو دیکھ کر جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر ارے روح صاحب آپ کو بھی بیٹے پیارے کون ہے اور جس کو جگر کے ٹکڑے پیارے نہیں ہوتے اولاد کو چھاتی پہ لٹا کر پیار کی لوریاں دینے والوں اپنی اولاد سے محبت کرنے والوں جب اسماعیل آپ کو پتا ہے بچے ننے ہوں ارے ننے بیٹوں کو دیکھا جائے والدین کو سکون ملتا ہے ارے بچوں کی عمر چھوٹی ہو بچے چلیں تب بھی خوبصورت لگتے ہیں ارے وہ بولیں تب بھی خوبصورت لگتے ہیں ابراہیم کو کتنا مزہ آتا ہوگا جن کے بیٹے ہیں ہی نبی پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں اونچی آواز سے کہہ آن لوگوں توجہ کرنا میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانوں آپ نے اللہ دی بارگاہ کی عرض کیتا ہے تمام تعریفاں اس اللہ دیاں نے جنہیں میں ابراہیم نو
بڑھاپے دے اندر ایک پتر نہیں 2 بیٹے عطا فرمائے. کنے بیٹے؟ اس کا مطلب یہ ہے، پیغام یہ ہے، اولاد ہو اور اس موقع کے اوپر سب سے بڑا شکر کیا ہے کہ بندہ خدا کی حمد بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی شان قدرت کا ذکر کرے. ہم رسومات میں پڑ جاتے ہیں، فلاں ناراض نہ ہو جائے، یہ کرو برادری راضی رہے. حضرات کوئی راضی رہے یا نہ رہے، جب تیرے ہاں بیٹا ہے، بیٹی پیدا ہو، حضرات تو وہ کام کیا کر جو کام نبیوں اور ولیوں نے کیا. حضرات کمان آپ دا ماحول ایک کھل کے کہہ دو سبحان. آؤ میرے مسلمان بھائیو، حضور دا کلمہ پڑھن والے ہو، ایک دن کی ہویا ہے، یہ دونوں شہزادے کھیل رہے نے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام آپس بھی کھیل رہے نے. یہ جڑے شہزادے نے انہاں دیاں کھیلاں بھی بڑیاں جدا ہونیاں نے، انہاں دیاں کھیڈاں بھی منفرد ہونیاں نے. یہ تانوں پتہ ہے جدوں مولا حسن تے مولا حسین کھیڈ دے سن تے میرا نبی داد دیندے سن. ایک کری مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. کئی بندے انج دے مہربان ہوندے نے سبحان اللہ بھی نہیں کہندے، موڈ بھی آف رکھ دے نے. سبحان اللہ نہیں کہنا، موڈ تے نہ آف رکھیا کرو. تواڈے چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہیے. میرے نبی نال پیار کرن والے ہو. حضرات میں اشارہ کرن لگا وا، جدوں حسنین کریمین کھیل دے سن داد میرے آقا دیندے سن، دوجے پاسے داد سیدہ زہرا بطول دینیاں سن. حضرات شہزادے شہزادیاں دیاں کھیڈاں وی منفرد ہونیاں نے. حضرات میں تفسیراں دے اندر پڑھیا ہے، اوے کلونی والے ہو، یہ دوویں شہزادے کھیل رہے نے. اجاز صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نظر پہ گئی اپنے پتراں دیاں کھیڈاں دے. ہن نبی ہے اپنے بیٹیاں دیاں کھیڈاں ویکھ رہا ہے، انہاں دا انداز ویکھ رہے نے. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت اسماعیل دا انداز اتنا پسند آیا ہے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل نو چاہیا تے اپنی گود وچ لے لیا. ابراہیم علیہ السلام نے جدو حضرت اسماعیل نو اللہ دے خلیل نے اپنی گود وچ لیا. کلونی والے ہو، اے قرآن دیا تفسیراں دا خلاصہ ہے، ذرا جملے وال غور کرنا. ایک کہہ دو سبحان اللہ. نبی نے اپنے بیٹے نو گود لیا. اے دا مطلب ہے پتراں نو گود وچ لینا اے نبیاں دی ادا. انہاں پوائنٹاں وال بھی غور کرنا. ارے پتراں نال پیار کرنا، اوے پتراں نو گود وچ بٹھانا، ارے پتراں نال محبت کرنا، او جگر دیاں ٹکڑیاں تے لب چومنے اے نبیاں دی ادا ہے. آپ نے گود وچ لیا. حضرات توجہ کرنا، نال ہی آپ نے پتہ کی کیتا، اسماعیل گود وچ میں حضرت اسحاق علیہ السلام نو آپ نے اپنے پہلو ایک سائڈ پہلو سمجھو نا، اے دایاں پہلو ہے اے بایاں پہلو ہے. اللہ اکبر. حضرت اسحاق نو آپ نے دائیں پہلو وچ نال بٹھا لیا. ان لوگوں حضرت سارا دی نظر پہ گئی. ویکھیا کی جڑا ہاجرہ دا پتر ہے وہ ابراہیم دی گود وچ، میرے شوہر دی گود وچ. سارا دی نظر پئی. حضرت سیدہ سارا نے ویکھیا جڑا میرا بیٹا میرے جگر دا ٹکڑا انہوں گود وچ نہیں نے بٹھایا، انہوں پہلو وچ. حضرات توجہ کرنا، تانوں پتہ ہے ماما نو پھر اپنے پتر بڑے پیارے ہوندے. ایتھے توجہ کرنا. حضرات میں بڑی ترتیب نال جا رہا ہوں. میں اکثر مائک دھیان لاؤنا، کسی دی سیرت ترتیب نہ پڑھنی ہے، بڑی مشکل جیسے ذہن رکھو. تھوڑا جنہ بھی لفظ اگے پیچھے ہو جائے سارا حضرات جڑا عنوان ہوندا ہے ڈسٹرب ہو جاندا ہے. او سرگوتے والے ہو، حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو اے منظر ویکھیا ہے، ارے ہاجرہ دا بیٹا ابراہیم دی گود وچ تے میرا جگر دا ٹکڑا پہلو وچ، آپ برداشت نہ کر سکیاں. اچھن غور کرنا حضرات توجہ کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگوں
اگر سوکھن دا لفظ سمجھ سکتے ہو تے پھر میں وضاحت کرنے دی لوڑ نہیں. ایتھے ہن او معاملہ آ گیا چونکہ انسان فطرتی تقاضا ہوگا. حضرات توجہ کرنا کلونی والے ہو. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ابراہیم نو آنیاں نے اے دا مطلب تانوں ہاجرہ دا پتر زیادہ پیارا ہے. اگو پتہ کی فرمانیاں نے اے ہن ایتھوں سبب بن لگا مکے دی آبادی دا. آیا نہیں بڑھ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. یہاں سے ارے وہ مکہ المکرمہ جس کا اس زمین پہ وجود تک نہ تھا اب اس کی آبادی کا سبب بننے کا آغاز ہونے لگا. او کلونی والوں اب توجہ کرنا. حضرت سارہ آپ ابراہیم علیہ السلام نو بدا کی آنیاں نے اگر مینو رکھنا جے پھر ہاجرہ تے او دے پتر دا اس گھر چ کوئی مقام نہیں. ارے کوئی جگہ نہیں. انہاں نو اکھاں تو دور کر کے آؤ. اللہ دا حکم بھی اے سی اللہ دی مرضی بھی اے سی. ظاہری سبب سارا بنی لوگوں توجہ کرنا. زہری سبب حضرت سارہ بنیاں نے. حضرات آپ نے کیا تسی انہاں ہن ایتھے میرے سامنے نہیں رکھنا. لوگوں میں پہلا بولے اگلی بھی گل سن لو. اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. ہاجرہ بتا گئی خدا پہ توکل کر خدا تیری نسلوں کے بھی نام کو قیامت تک. آؤ لوگوں توجہ کرنا میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو. ارے شمع رسالت دے پروانوں میرا سیدہ ہاجرہ دے حوصلے نو سلام ہے. میرا آپ دی عظمت نو سلام ہے. میرا آپ دے صبر نو سلام ہے. لیکن لوگوں ہاجرہ دے بارے وچ او اعلان اللہ نے نہیں فرمایا جیڑا اعلان کملی والے دیاں بیویاں دے بارے فرمایا. انج نہ کرو بازو چاہ کے آکھو سبحان اللہ. میں تھوڑا جنہ موازنہ کرن لگا میں بڑی ترتیب نال چل رہا. او سنیو میرا سلام ہے ہاجرہ نو جڑی ابراہیم دے عقد وچ آئیاں نے جڑی نبی دی شوہر ارے نبی دی اہلیہ بنیاں نے جیدا شوہر جد الانبیاء بہت بڑے مقدر نے. لیکن او کلونی والے ہو اللہ نے ابراہیم دی بیوی دے بارے او اعلان نہیں کیتا جڑا اعلان خدیجہ الکبریٰ عائشہ الصدیقہ حضرت حفصہ حضرت میمونہ محمدی ازواج دے بارے جڑا اعلان اللہ نے. اور میں اس اعلان کا ذکر کرنے لگا میرے رب نے پتہ کی فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اور ترجمہ سن رب آندا ہے میرے یار دے حرم وچ آن والیو ساری کائنات دیاں عورتاں مل جان تواڈے ورگیاں نہیں ہو سکدیاں. کمال آپ دا ماحول غیرت مند لوگو میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو. ساڈا یہ عقیدہ ہے جو تو سارے نبی محترم ہیں. بازو چاہ کے لہرا کے نال میں اہل ایمان دا نظریہ پڑھ رہے ہیں محبت نال. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اے لوگوں کئیاں نو دے گل سمجھ نہیں آئی میں انج سمجھاواں گا. ٹھیک ہے ہاجرہ نبی دی بیوی ہے پر عائشہ الصدیقہ نبیاں دے نبی نہیں. تو مول نہیں پایا. اس جملے وال غور کرو میں پھر پڑھن لگا او کائنات والے ہو شدہ مدہ زیرہ زبرہ یارو شان دی وچ آیا اعمال کا خبر نہ کوئی خاصا نہ پایا. اے لوگوں میں پھر پڑھن لگا ہاجرہ تے مقدر نو میرا سلام ہے.
اے بیوی نبی دیئے پر حاجرہ جی دی بیوی ہے اور رحمت للعالمین نہیں تے جی دی بیوی خدیجہ بنیا نے اور کمال آپ دا ماحول ایک ربادو چاہ کے میں دائیں بائیں نہیں جانا ایک ربادو چاہ کے لہرات کے پڑو سرورے دیا تیرے کیا بات ہے اے لوگوں میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو حضور دی غلامی دا پتا میں انج وضاحت کرن لگا کسے پوچھیا اوے کسے صاحب دل کل پوچھیا کسے صاحب نظر کل پوچھیا عائشہ تو صدیقہ آلہ نے یا سیدہ زہرا بطول آلہ نے صاحب نظر نے مسکرا کیا کیا جے بیوی دی حیثیت نال ویکھو ارے عائشہ شان والیاں نے یہ بیٹی دی نظر نال ویکھو زہرا آپ کو نہیں سمجھ آئی عائشہ تو صدیقہ محمد کی زوجہ زہرا بطول تاجدار ختم نبوت کی بیٹی ہے عائشہ کا بھی مقام مصطفیٰ کا صدقہ زہرا بطول کا بھی مقام جنہوں سمجھ آئیے ایک دو ترائے بندے نے ازے بھی رسے بیٹھے نے ذرا بادو چاہ کے لہرا کے سرور انبیاء کے کیا بات ہے اے لوگوں میرے آقا نال پیار کرن والے ہو حضرت ابراہیم دیا لیا حاجرہ دے حوصلے نو سلام ہے آپ دے صبر ایسے توجہ کرنا آج بیبیاں دے حوصلے ختم ہو گئے آج عورتاں دے حوصلے ختم ہو گئے اور کائنات والے ہو چند کھجوراں نے تھوڑا جنہ پانی ہے مشکیزے دے اندر انہاں دو چیزاں تو علاوہ زہری سبب بھی کوئی نہیں جین دا کوئی سبب نہیں جین دا جتھوں تک حاجرہ دی نظر جاندی ہے نظر مک جاندی ہے پر نہ انسان نہ کوئی شاہ نظر ہوندی ہے لیکن پھر بھی حاجرہ نے پتہ حوصلہ کیوں نہیں آ رہا اس کی وجہ بتانے لگا ہو حاجرہ حوصلہ کیوں ہارتی حاجرہ کو اللہ کی ذات پہ کامل توکل ایک منٹ عورت کی رات فطرت میں دولت سے پیار ہے مال سے پیار ہے یہ فطرت ہے نیچر cannot be changed نیچر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتی یہ ذہن کے اندر رکھو حضرات میں کہاں سے ہی مت لاؤں خاتون کی فطرت میں دولت سے پیار ہے مال سے پیار ہے لیکن عالم اسلام کی وہ خاتون جن کا نام خدیجہ الکبریٰ جب محمد کے حرم میں آئی تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کا مطالعہ کرو زہرا بطول کی امی نے کیا کیا دشمن بھی مانتا ہے خدیجہ الکبریٰ نے پھر مال سے پیار نہیں میٹھے محمد سے پیار سرگو دیالے بھی اردو بول دیں جو پورا ٹل آ جائے ماشاءاللہ ایک اور پھر پڑھو سرورے مرزا یوسف صاحب ادھر جگایا جے بزرگان اے مدینے پاک پہنچے میں صدقے جنسان بھی نال لے چلو نعرہ حیدری سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اللہ اللہ لوگوں میرے آقا نال پیار کرن والے ہو نبی دی امی نبی دی بیویاں نے اللہ سانو کدی ضائع نہیں کرے اس جملے میں چسکے واسطے نہیں پیا پڑھدا اوے لوگوں میں تواڈے ایمان دی مضبوطی واسطے پیا پڑھنا اگر عورت دا اے حوصلہ ہے مرداں دے تے حوصلے اس تو زیادہ کمال بہت توجہ کمال آپ دا مول اب ہوا کیا توجہ ہے سب حاجرہ گفتگو کر رہی ہے کیا گفتگو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا ضائع نہیں کرے گا یہ ابراہیم سنتے جا رہے ہیں جب اوجل ہوئے
اب بیٹے سے بھی اوجل، بیوی سے بھی اوجل، ہاجرہ کی آنکھوں سے، اسماعیل کی آنکھوں سے، ابراہیم جب اوجل ہوئے، اے کلونی والو، پھر اس ابراہیم نے کیا کیا؟ پھر ہاتھ اٹھا دیے، پھر لب ہلا دیے، توڑا موڈ ہی کوئی نہیں سن، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے اس وقت تک تقریباً 50 منٹ ہو چکے ہیں 55 خطاب کرتے ہوئے، میں نے ساری گفتگو قرآن سے کی ہے، بار بار میں قرآن کو ٹچ کر رہا ہوں۔ لوگوں، ابراہیم جب بیوی اور بیٹے سے جدا ہو گئے، درمیان میں حجاب آ گیا، جب بیٹا اور بیوی آنکھوں سے اوجل ہو گئے، نبی نے گورے گورے ہاتھ اٹھا دیے، ارے لبوں کو ہلا دیا، دامن پھیلا دیا، پھر خلیل اللہ نے کیا مانگا، کیا عرض کیا؟ ابراہیم کہنے لگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ میں اس آیت کا ترجمہ کرنا ہے، اس کے بعد میں ایک واقعہ پڑھنا ہے۔ آپ کا موڈ آسان ہے؟ کمال ماحول، ہائے ہائے، اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے محبوب وہ لمحے تو یاد کرو جب ابراہیم نے ہم سے مانگا، مولا کیا مانگا؟ اب ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں؟ مالک یہ جو شہر ہے اس کو امن والا بنا دو۔ یہ جو شہر سے مراد کون سا شہر؟ شہر مکہ، بولیے شہر، اونچی آواز سے بولیے شہر، اونچی آواز سے بولیے شہر، پتر گوڈے تھلے کرنے ذرا پڑھنا ہے، شہر مکہ کو کیا بنا دو؟ امن والا بنا دو، امن کا شہر۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اے مولا مجھے بھی، میرے جگر کے ٹکڑے اسماعیل کو بھی، ان نعبد الاصنام، باپ بیٹے کو بت پرستی سے مولا بچا لینا۔ آپ بولے ہی نہیں، اونچی آواز سے، صنم کی جمع اصنام ہے، صنم کی جمع اصنام ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جہاں پہ نبوت ہو وہاں پہ پلیتی نہیں آ سکتی، جہاں پہ پلیتی ہو وہاں پہ نبوت نہیں آ سکتی۔ اگر تیری میری فکر کا یہ لیول ہے تو نبی کی فکر کا لیول۔ اب سوال اٹھتا ہے، نبی تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس جبریل کلام خدا لے کر کائنات والوں، سوال اٹھتا ہے پھر ابراہیم نے یہ کیوں عرض کیا؟ مولا مجھے اور میرے بیٹے کو صنم پرستی سے بچا لینا، بت پرستی سے بچا لینا۔ یوں کہہ دیتا ہوں، نبی عرض کر رہا ہے مولا مجھے بھی شرک سے بچا لینا، میرے بیٹے کو بھی شرک سے بچا لینا۔ اے لوگو، پیغام یہ آیا نبوت سے بڑا درجہ تو کوئی نہیں، لیکن جس درجے پہ پہنچ جاؤ کبھی تکبر نہ لانا، غرور کا مظاہرہ نہ کرنا، ہمیشہ عاجزی میں رہ کر جو مانگنا اللہ سے مانگنا۔ اس پوائنٹ جن کو مزار ہے وہ جھوم کر کہہ دو درجہ نبوت والا کوئی درجہ، اور بولو بولو اعلیٰ کوئی درجہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس انداز حل کیتا مسئلہ، اعلیٰ حضرت نے کی انداز بنایا ہے، خلق سے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ مولا سانو انہاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہونا، وہ انعام یافتہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔
اے لوگو ایک ری جھوم کر پڑھو قاری صدا کے ساتھ اگے آؤ بڑے کفارے نے جڑے آج تساں ادا کر لین ایک ری بازو چاہ کے پڑھو رانا وقاص میرا بیٹا ساریاں پڑھنا ہے اے لوگو اے اللہ حضرت دی فکر ویکھو خلق سے آجی جمیل صاحب آواز ہونی چاہیے خلق سے اولیاء سے رسول اللہ اللہ نبیاں تو اعلیٰ درجہ کوئی نہیں ارے ساریاں تو اعلیٰ درجہ کیدا ہے بولو نبیاں دا درجہ ہے ابراہیم فقط نبی نہیں یہ جد الانبیاء ہے یہ خلیل اللہ ہے لوگوں میں ان کا مقام اگر قرآن کی آیتیں پڑھ کر بیان کروں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں 6 مہینے لگ جائیں گے ابراہیم کا جو مقام اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ تذکرہ ختم نہیں ہوگا ارے نبی سے بڑا درجہ کوئی نہیں ابراہیم پتہ کیا میں نے مولا من کے میرے پتر نو بت پرستی کو بچا ساڈے کنے ماپے نے میرے سمیت جڑے دعاواں وچ انج اپنی اولاد نو یاد رکھدے ہن تے سن فکر ہی دنیا دی کھا اوش پھر موجودہ حالات تے تبصرہ کریے تبصرہ ہن کرن دیندا ہی کوئی نہیں جڑا کوئی تبصرہ کردا ہے سمجھ آئی جے کہ نہیں نعرہ حیدری تو ان کو نہیں سمجھ کوئی اشارہ بھی سمجھا کرو بہرحال اللہ تعالیٰ ساڑھے ملک نو نظام انصاف عطا فرمائے کوئی ہسنے والی بات نہیں لیکن اسی حالات دے پیش نظر مجبور ہاں اسی ہس کے انج دی گل کر کے اپنی ڈیوٹی دے کے اگے پہ جانے ہیں لودرا صاحب میں ان جڑی بات کرن لگا بڑی کمال دی بات ہائے ہائے تو جو ہے آپ کی حضرات ابراہیم خلیل اللہ نے کیا عرض کیا مجھے اور میرے بیٹے بابا نیہ ہے کیا ہے حالانکہ اس وقت آپ کے بیٹے 2 تھے ایک پیچھے تھا جس کا نام حضرت اسحاق جو حضرت سارہ کے ہاں لیکن آپ نے یہاں ایک بیٹے کا ذکر کیا جو وہاں موجود تھا کیونکہ آگے دعائیہ جملے جو تھے نا وہ اسی حوالہ سے تھے اس لیے آپ نے بابا نیہ کہا اب آگے نبی کیا کہتا ہے جب نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا نا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو بت پرستی سے بچا لینا آگے خلیل اللہ عرض کرتے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس مولا ان بتوں نے نا بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا رائے راست سے ہٹا دیا بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے صنم پرستی کے اندر بت پرستی کے اندر تو جو ایسا رہے ہیں میں صدقے جامعہ کر کھول کیا کچھ ہوا حضرات بہت توجہ کرنا آگے اللہ کا نبی پتہ کیا کہتے ہیں فَمَنْ تَابِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي جو میری تابعداری کرے گا میری اتباع کرے گا او دا تے تعلق میرے نال ہے او دا تعلق میرے نال ہے وہ میرا ہے لیکن وَمَنْ أَسَانِي اے مولا جیڑا میری نافرمانی کرے اگوں آپ نے کی کیا فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ مالک جیڑا میری نافرمانی کرے نہ مننے دین نو قبول نہ کرے مالک تو غفور بھی ہیں تو رحیم بھی تو جو ایسا رہے اچھا میں تھوڑا جنا ڈاؤن ہوا تو ڈبل ڈاؤن ہو جانے حضرات ہوں توجہ کرنے امام الانبیاء دی غلامی دا بڑا گلی بھی ڈالن والے ہو اب میں اس کو رپیٹ کرنے لگا ہوں بڑے پیار والے یہ جملے ہیں دعا پیر سیال کریں ہم جھوم جاتے ہیں یہاں تو دعا کرنے والا اللہ کا خلیل ہے جد الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم نے کیا عرض کیا مولا ان بتوں نے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا ابو جال گمراہ ہوا بڑے بڑے کافر گمراہ ہوئے آگے کیا ہوا اب سنو آپ کہتے ہیں مولا جو میرا کہنا مانے اس کا میرے ساتھ تعلق ہے جو میرا کہنا نہ مانے اور تو غفور الرحیم ہے لوگوں میرے آقا نال وفا کرن والے ہو ایتھے
میں جملہ لازمی پڑھن لگا وا اگر تہاڈی توجہ ہے تے ایک باری نعرہ تکبیر اللہ اکبر جملہ میں بڑا اعلی پڑھن لگا لوگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کی آکھیا جڑے میرے آنکھیں لگن او میرے نے جڑے میرے آنکھیں نہ لگن او میرے نہیں انہاں دا میرے نال تعلق نہیں انج کہہ لو قبلہ جلالی شاہ او سرگودا والیو اس آیت کا مفہوم انج بیان کر لینے ابراہیم علیہ السلام نے گویا یہ عرض کیتا مولا جڑے میرے آنکھیں لگ دینے وہ میرے حوالے جڑے میرے آنکھیں نہیں لگ دے وہ تیرے حوالے تو ساں توجہ نہیں کی تھی توجہ کرو بڑی میں قیمتی گل کرن لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے عرض کیتا مولا جڑے میرے آنکھیں لگ دینے وہ میرے حوالے جڑے میرا آنکھا نہیں نہ من دے میرا جڑا حیا نہیں کر دے وہ تیرے حوالے تو جو چاہے انہاں نال کر مقصود ہے اوے سرگودا والیو سونے نبی دیو سونے غلامو ہر نبی نے یہی آکھیا جتنے نبی آئے سارے نبیاں نے یہی آکھیا جڑے ساڈے منن والے نے وہ ساڈے حوالے جڑے ساڈی گل نہیں مندے وہ ساڈے حوالے نہیں ہو تیرے حوالے حضرات انج کہہ لو سارے نبیاں نے آکھیا نیکوکار ساڈے حوالے گناہگار تیرے حوالے کائنات وچ ایک کملی والا ایک سارا بابا ہے جن عرض کیتا مولا نیک تیرے حوالے گناہگار میں نہیں حضرات میں وضاحت کر چکے میں ابراہیم اور اس حضرت اسماعیل ہاجرہ کی سیرت پڑھ رہا ہوں میں چلتے چلتے یہ نکتہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں حضرات ہر نبی نے یہ کہا مولا ارے نیک تیرے ارے گناہگار تیرے حوالے نیکوکار ہمارے حوالے ایک ذات مستحا ہے جنہیں عرض کیتا مولا جڑے گناہگار نے او محمد رحمت حوالے یہی وجہ لوگوں ہن میں اشارہ کرن لگا وا تانوں بڑا مزہ آئے گا او گناہگار جڑا نبی دے قتل دا پلان لے کے ٹریا نام عمر اللہ دی قسم جے ہاتھ وچ تلوار جدوں نبی دے دربار تے عمر آئے نے حضرت امیر حمزہ دی نظر پئی عمر آ رہے آپ نے تلوار پکڑی ہے میرے آقا نے فرمایا اور امیر حمزہ تلوار کیوں پکڑی ہے ارے کر دینے سونیا عمر آ رہا ہے اگر عمر غلط نیت نہ لا رہا ہے میں دے ٹکڑے کر کے رکھ دیا گا عمر اگرچہ حالت کفر سن لیکن او قانونی والے ہو میرے نبی دی شان کریمی وے سارا دے پاپا بھی لج پالی وے